روت یہ کتاب قضات کے زمانے کا ایک وقوع بیان کرتی ہے۔ اس کا مصنف نامعلوم ہے۔ یہ کتاب ظاہر کرتی ہے کہ خدا پرست غیر قوم بھی خدا کی برکات پانے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں داؤد اور خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے سے آگاہ کرتی ہے۔ روت چیپٹر 1۔ قاضیوں کی ہدایت کے دنوں میں ملک میں کال پڑا تو یہودا کے بیت الحم سے ایک آدمی اپنی عورت اور 2 بیٹوں کو لے کر نکلا تاکہ مواب کی سرزمین میں بسے۔ اس آدمی کا نام علی ملک، اس کی عورت کا نام نعومی اور اس کے 2 بیٹوں کا نام مہلون اور کلیون تھے۔ وہ یہودا کے بیت الحم کے افراتی تھے جو جا کر مواب کی سرزمین میں بسنے لگے، اور نعومی کا شوہر علی ملک مر گیا اور وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے، اور ان دونوں نے مواب کی عورتوں میں سے بیویاں کی۔ ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ وہاں پر قریباً 10 برس رہے۔ پھر وہ دونوں مہلون اور کلیون بھی مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور شوہر سے محروم ہو گئی۔ تب وہ عورت بما اپنی بہو کے اٹھی کہ مواب کی سرزمین سے لوٹ جائے، کیونکہ اس نے مواب کی سرزمین میں سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں پر نگاہ کی اور انہیں خوراک بخشی۔ تب وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی اپنی دونوں بہوؤں سمیت نکلی اور یہودا کی سرزمین کو لوٹ جانے کی راہ لی۔ اور نعومی نے اپنے دونوں بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں روانہ ہو اور اپنی اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، اور خداوند تم دونوں پر رحمت کرے جیسی تم دونوں نے ان کے ساتھ جو مر گئے اور میرے ساتھ کی، اور خداوند تم پر مہربانی کرے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے شوہر کے گھر میں آرام پائے۔ تب اس نے ان کو چوما، مگر وہ اپنی آوازیں بلند کر کے رونے لگی، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ تیرے لوگوں کے پاس جائیں گی۔ تب نعومی نے ان سے کہا، اے میری بیٹیوں، تم لوٹ جاؤ، تم کیوں میرے ساتھ جاتی ہو؟ کیا میرے پیٹ میں اور بیٹے ہیں کہ وہ تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں، لوٹو اور چلی جاؤ، کیونکہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور شوہر کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ آج ہی کی رات میں شوہر کے پاس ہوتی اور مجھ سے بیٹے پیدا ہوتے، تو کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور ان کی خاطر شوہر کرنے سے رکی رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تم سے زیادہ تر تلخ ہوں، کیونکہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف اٹھا ہوا ہے۔ تب دونوں اپنی آوازیں بلند کر کے پھر روئیں، اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما اور چلی گئی، مگر روت اپنی ساس سے لپٹی رہی۔ تو اس نے کہا، دیکھ تیری جیٹھانی اپنے لوگوں اور اپنے معبود کے پاس واپس چلی گئی ہے، تو اب تو بھی اپنی جیٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ تو روت نے کہا، تو زیادہ زور نہ لگا کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور تیرے پاس سے واپس چلی جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں بھی جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں بھی رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا، اور جہاں تو مرے گی میں وہیں مروں گی اور وہیں گاڑی جاؤں گی۔ ایسا ہی خداوند مجھ سے کرے اور زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور بات مجھ کو اور تجھ کو جدا کرے۔ پس جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتی ہے، تو اس کے ساتھ اور بات کرنے سے رک گئی، اور وہ دونوں چل پڑی یہاں تک کہ بیت الحم میں آئیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بیت الحم میں آئیں تو سارے شہر میں ان کے سبب سے دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں، کیا یہ نعومی ہے؟ تو اس نے ان سے کہا، مجھے نعومی نہ کہو بلکہ مارا کہو، کیونکہ قادر مطلق نے مجھے بڑی تلخی دی۔ میں یہاں سے بھرپور ہو گئی تھی اور خداوند مجھ کو خالی واپس لایا ہے، بس تم مجھے نعومی کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ خداوند نے میرے خلاف شہادت دی اور قادر مطلق نے مجھ کو مصیبت میں ڈالا۔ بس اس طرح نعومی واپس آئی، اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت مواب کی سرزمین سے آئی، اور وہ جو کاٹنے کے وقت کے شروع میں بیت الحم میں پہنچی۔ اور نعومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار علی ملک کے خاندان میں طاقتور اور مالدار آدمی تھا، اور اس کا نام بوئز تھا۔ اور موابی روت نے نعومی سے کہا کہ میں کھیت کی طرف جاتی ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر مہربانی کرے میں اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ تو اس نے اس سے کہا،
اے میری بیٹی جا۔ سو وہ گئی اور ایک کھیت میں داخل ہوئی اور کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ کھیت کا قطع علی ملک کے رشتہ دار بوئز کا تھا۔ اور دیکھو کہ بوئز بیت الحم سے آیا اور کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے کہا، خداوند تجھے برکت دے۔ تب بوئز نے اپنے نوکر سے جو کاٹنے والوں پر معین تھا کہا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر معین تھا جواب میں کہا کہ وہ موابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ مواب کی سرزمین سے آئی ہے، اور وہ بولی کہ مجھے بالیں چننے دو اور میں کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں میں سے جمع کروں گی، اور وہ صبح سے جس وقت سے کہ آئی ہے اب تک یہی ہے، اور صرف تھوڑی دیر تک اس نے چھپر میں کچھ آرام کیا تھا۔ تب بوئز نے رود سے کہا، بیٹی میری بات سن کہ تو کسی دوسرے کھیت میں بالیں چننے نہ جا، تو یہاں سے نہ نکل، بلکہ میری لونڈیوں کے ساتھ رہ، اور جس کھیت میں کاٹنے والے ہوں اس کا دھیان رکھ اور ان کے پیچھے جا، اور میں نے اپنے جوانوں کو حکم دیا ہے کہ تجھے دکھ نہ کریں، اور تجھے پیاس لگے تو برتنوں کے پاس جا اور اس پانی سے پی جو میرے نوکروں نے بھرا ہے۔ تب وہ منہ کے بل گری اور زمین تک سر جھکایا اور اس سے کہا کہ میں تیری نگاہ میں کیسے منظور ہوئی کہ تو نے میری خبر گیری کی، حالانکہ میں پردیسی ہوں۔ بوئز نے اس سے جواب میں کہا کہ تیرے شوہر کے مرنے کے بعد جو کچھ تو نے اپنی ساس سے کیا وہ سب کچھ مجھے بتایا گیا ہے، کہ کیسے تو نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنی پیدائش کے وطن کو چھوڑا، اور ان لوگوں میں جنہیں تو پیشتر سے نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ تجھے دے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی تیرا پورا بدلہ ہو۔ اور وہ بولی، اے میرے آقا، میں نے تجھ سے مہربانی پائی، کیونکہ تو نے میری دلداری کی اور اپنی لونڈی کے دل کو دلاسا دیا، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر نہیں ہوں۔ اور جب کھانے کا وقت آیا تو بوئز نے اس سے کہا، ادھر آ اور روٹی کھا اور سرکے میں اپنے لقمے بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے اس کے آگے بھنا ہوا اناج رکھا، تو اس نے کھایا اور سیر ہوئی، اور جو بچا رہا وہ لے لیا۔ تب وہ بالیں چننے کو اٹھی۔ بوئز نے اپنے جوانوں کو حکم دے کر کہا کہ پولیوں کے بیچ میں سے اسے بالیں چننے دو اور اسے دھکی نہ دو، اور مٹھوں میں سے اس کے لیے قصداً گرا دو اور اسے چن لینے دو اور اسے ایذا نہ دو۔ سو کھیت میں شام تک بالیں چنتی رہی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا جھاڑا تو وہ قریباً 1 ایفا جو ہوئے۔ تو اس نے جو اٹھائے اور شہر کو گئی اور جو کچھ چنا تھا اپنی ساس کو دکھایا، اور سیر ہو کر جو کھانا اس سے بچ رہا تھا وہ بھی نکال کر اس کو دیا۔ تب اس کی ساس نے اس سے کہا کہ آج تو نے کہاں بالیں چنی اور کہاں محنت کی، مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ کس کے ہاں اس نے محنت کی، اور کہا کہ اس آدمی کا نام جس کے پاس میں نے آج محنت کی بوئز ہے۔ تب نومی نے اپنی بہو سے کہا کہ وہ خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے زندوں اور مردوں کے ساتھ اپنی مہربانی ترک نہ کی ہے۔ پھر نومی نے اس سے کہا کہ وہ آدمی ہمارا قرابتی ہے اور ہمارا ولی ہے۔ موابی رود بولی کہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ تو میرے جوانوں کے پیچھے پیچھے رہے جب تک کہ وہ تمام فصل کاٹ نہ چکیں۔ نومی نے اپنی بہو رود سے کہا، اے میری بیٹی، اچھا ہے کہ تو اس کی لونڈیوں کے ساتھ جائے، یہ نسبت اس کے کہ کوئی غیر تجھ کو کسی دوسرے کھیت میں پائے۔ سو وہ بوئز کی لونڈیوں کے ساتھ بالیں چننے جاتی رہی جب تک کہ جو اور گیہوں کاٹنے کا موسم ختم نہ ہوا، اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔